اس کے بعد جب 4 مرتبہ اقرار ہو چکا ہے تو اب آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کس سے کیا ہے؟ اس نے نام بتایا فلاں سے. پھر اس کے بعد آگے دوسرا سوال کیا حل ضاجعتھا. اب اس جرم کو جس کا وہ اقرار کر رہا ہے، کنفیشن کر رہا ہے، اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ان ایمبیگوسلی اس کا جو کنفیکشن ہے ان ایمبیگوسلی کلیئر ہو جائے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، اس کے سٹیٹمنٹ میں کوئی مغالطہ اور کوئی کانفلکٹ اور کوئی ڈسپیوٹ کسی قسم کا نہ رہے. اب اس کے لیے طرح طرح کے سوال فرما رہے ہیں تاکہ کلیریفائی ہو جائے سچویشن. ممکن ہے کہیں جا کے اس کی پوری سٹیٹمنٹ میں مغالطہ اور شبہ آ جائے، اور وہ شبہ اور ڈاؤٹ آ گیا تو اس کا بینیفٹ اس کو پہنچے گا. سخت سزا یعنی حد جاری کرنے کی بجائے ممکن ہے نرم سزا سے مسئلہ حل ہو جائے. تو پوچھا حل ضاجعتھا، اس کی کلیریفیکیشن کے لیے مزید اس کو ایک سوال کیا. پھر پوچھا، اس نے کہا نعم، جی ہاں. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا حل باشرتھا. پھر ایک اور سوال کیا اسے مزید کلیریفائی کرنے کے لیے، مزید نمایاں کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے. قال نعم، اس نے اس پر بھی ہاں میں جواب دیا. اپنے کنفیشن پر مزید کلیریفائی کرتا چلا گیا، پازیٹیولی کرتا چلا گیا. پھر تیسری بار آقا علیہ السلام نے الفاظ بدل بدل کر اس بات کو کلیریفائی کیا ہے، اس سے کراس ایگزامیننگ کی. اور پھر فرمایا حل جامعتھا. یہ پھر ایک اور سوال کیا، چوتھا سوال تھا. قال نعم، ایک اور سوال کر کے مزید کلیریفیکیشن مانگی. اس نے اس پر بھی جواب دیا، یس، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے گناہ اسی طرح کیا ہے، اسی طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے. جب اس نے کوئی شبہ اور شک کی گنجائش اپنے اقرار میں، کنفیشن میں نہ چھوڑی کہ جس کا بینیفٹ اسے دیا جا سکتا ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہو، کوئی راستہ خود اس نے نہ چھوڑا، مجرم نے، ملزم نے. تو پھر آقا علیہ السلام نے اس کے قبیلے کی طرف، اس کے گھر والوں کی طرف ایک شخص کو بھیجا، اس کے گاؤں کی طرف بھیجا. اب الفاظ آتے ہیں فبعث الی قومہ، صرف گھر والوں کی طرف ہی نہیں، اس کے قبیلے اور اس کی قوم کی طرف، یعنی اس کے محلے میں بھیجا، اس کی قوم، اب برادری کی طرف بھیجا ایک شخص کو، تاکہ ساروں سے جا کے پوچھو اب ہی جنون، کیا یہ شخص مینٹلی ڈس آرڈرڈ تو نہیں ہے، مریض تو نہیں، ایسی غلط الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کرتا، اپنے بارے میں ایسے غلط بیان تو نہیں کرتا. تو جا کے یہ گنجائش اس حد تک کے دی کہ کوئی شہادت اس امر کی مل جائے، قابل قبول شہادت کہ ہاں یہ مینٹلی نارمل نہیں ہے، اب نارمل شخص ہے، مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک آقا علیہ السلام نے پوچھوایا. قالوا لا، ساری برادری کی طرف سے جواب آیا، یا رسول اللہ یہ مینٹلی بالکل ہیلدی ہے، اس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی مریض نہیں ہے دماغی، کوئی جنون نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا اس سے اسیب ام بکر، کیا تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو؟ قالوا سیب، تو ان سب نے کہا کہ یہ شادی شدہ ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اسے سزا دی، اس پر حد رجم جاری فرمائی. اب یہ ایک تو طرز عمل یہاں تک رحمت و شفقت اور امن و سہولت کا اور لطف و محبت کا ظاہر ہوتا ہے، جس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سوال، اس کے بعد اگلا سوال، پھر طرز عمل، پھر انکوائری اس کی برادری سے، یہ سارے مراحل اظہر من الشمس کر دیتے ہیں سچویشن کو کہ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام کا طرز عمل کتنی رحمت و شفقت پر مبنی تھا، اور سزا دینے کو کتنا ڈیفر کرتے تھے، اور کتنی گہرائی تک جاتے کہ کوئی ایک معمولی سا بینیفٹ ڈاؤٹ کا اس کو اگر دیا جا سکتا ہو تو اس کا امکان بھی اچھی طرح کھنگال لیا جائے. اب اس کے بعد اگلا حصہ آتا ہے. سزا ہو چکی، سزا ہو جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، یہ حدیث پورا مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا. اب یہ جملے آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سزا دے کے خوش نہیں تھے. اب سزا اس نے اپنی سٹیٹمنٹ، اپنی گواہی، اپنے اقرار کی وجہ سے بس حد اصرار سزا لی، حد جاری کروائی. اب آقا علیہ السلام کے پاس عملاً سزا دینے کے سوا کوئی اور شرعی راستہ اس کو بینیفٹ دینے کا نہیں تھا.
جب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام خود غم زدہ تھے، اس کے سزا دینے پر غم زدہ تھے۔ گویا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سزا دینے پر خوش نہیں ہوتے تھے، خوشی سے سزا نہیں دیتے تھے، خوشی ہوتی آپ کو سزا کے ترک ہو جانے کی، سزا کے درگزر ہو جانے کی، اور سزا کے معاف ہو جانے پر خوشی ہوتی۔ اب سزا ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا ہلا ترکتموہ لعلہ یتوب فیتوب اللہ علیہ۔ خاموش بیٹھے بیٹھے اچانک بولے، صحابہ کرام سے فرمانے لگے تم نے اسے وہیں چھوڑ کیوں نہ دیا؟ کتنا اچھا ہوتا اگر تم اسے میرے پاس نہ لے آتے، اگر اس سے گناہ ہو گیا تھا تو اس کو میرے پاس آنے سے روک دیتے، اس کو وہیں رکھ لیتے، وہیں رکتا، لعلہ یتوب، شاید وہ توبہ کر لیتا، فیتوب اللہ علیہ، ممکن ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا، اس کی اصلاح ہو جاتی اور قبولیت توبہ کے بعد وہ ایک نیک اور صالح شخص بن جاتا۔ یہ اندر سے ایک آواز نکلی، اور یہ ایک ایک جملہ محض اظہار جذبات نہیں ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا، دراصل ایک ایک کلمہ جو زبان مبارک سے صادر ہوتا وہ ان جذبات کی عکاسی کرتا جو آقا علیہ السلام امت محمدی کے ہر فرد میں وہی جذبات دیکھنا چاہتے، وہی جذبات منتقل فرمانا چاہتے ہیں ہر ایک کی شخصیت میں، ہر ایک کے کردار میں، ہر ایک کے مزاج میں، ہر شخص کے طرز عمل میں، اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل سکیم میں، اور پورے دین کے امپلیمنٹیشنل ایگزیکیوشنل پلان میں اسی مزاج کو، اسی انداز کو آقا علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں جسے اختیار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اگلی حدیث میں یہی حدیث دوسری روایت سے آئی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اسی واقعہ کو اقامت حد کے بعد اس کو کہا یا حزال، بلایا، فرمایا لو کنت سترتہ بثوبک کان خیرا مما صنعت بہ، اے حزال، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی کتنی عظیم تفسیر ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا پیکر انسانی ہوگا، کون سا پیکر بشری ہوگا، کون سا پیکر نبوی ہوگا، کون سا پیکر رسالت ہوگا جس کی ذات میں امت کے گناہ گاروں کے لیے اتنی محبت اور اتنی شفقت اور رحمت پائی جائے۔ کائنات ہست بود میں کون ہوگا اتنی رحمت اور شفقت اور محبت کا پیکر جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نظر آتی؟ یہی مزاج اسلام کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حزال لو کنت سترتہ بثوبک، تم اگر اسے ماعز بن مالک کو اگر تم اپنے پردے میں چھپا دیتے، کپڑا ڈال دیتے اس پر اور چھپا دیتے، نہ اس کو کوئی دیکھتا نہ کسی کو پتہ چلتا اس کے گناہ کا، تو فرمایا کان خیرا مما صنعت بہ، یہ اس عمل سے بہتر ہوتا جو تم نے اس کے ساتھ کیا، یعنی اس کو میرے پاس لے آئے اور میرے پاس لے کر اس نے بار بار اقرار کیا اور تم نے اقرار کروایا، اس نے خود کیا، اور شہادت کے سارے تقاضے پورے کراتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کراتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس پر حد کا اجرا ہو گیا۔ فرمایا اگر اس پر پردہ ڈال دیتے اور چھپا دیتے اس کے گناہ کو، یہ اچھا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شاید وہ تائب ہوتا اور اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا۔ اب یہ الفاظ جو میں نے حدیث پاک کے سنائے، اسے بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام کا رحمت و شفقت پر مبنی طرز عمل کتنا انتہا پر تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث آگے آتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، فرمایا مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے کہ جس نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا جس پر میں خاموش تھا، جس پر قرآن خاموش تھا، اللہ خاموش تھا، اللہ کا رسول خاموش تھا، اور اس چیز کے بارے میں حرام ہونے اور منع ہونے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کی وضاحت جان بوجھ کر، خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے،
چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں میں سے کسی نے اس کو حرام نہیں کہا، اس کو شرعاً منع نہیں کیا ایکسپریسلی اور کیٹیگوریکلی، لہذا تمہاری ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے، تمہیں آزادی دی گئی ہے، تمہاری آسانی برآ رکھ دی گئی ہے، چاہو کر لو کھا لو، چاہو نہ کرو نہ کھاؤ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاموشی کی صورت میں اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس شے کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس کے سوال کرنے کے نتیجے میں خواہ اللہ نے آیت اتار دی، خواہ میں نے جواب دے کر اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے سوال کرنے سے قبل وہ شے یا وہ عمل یا وہ فعل یا وہ کام حرام نہ تھا، اس نے اس کی وضاحت پوچھی، اس کے پوچھنے کے نتیجے میں جواب دیا، تو اس جواب کے طور پر آیت آ گئی یا میری حدیث، میرا حکم آ گیا اور وہ چیز حرام ہو گئی، اور وہ جو لوگوں کے پاس ڈسکریشن تھی وہ سلب ہو گئی، آزادی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے پاس آسانی تھی، چاہے کھا لیتے کر لیتے، چاہے نہ کرتے، نہ کرنے میں گناہ ہوتا نہ کرنے میں گناہ ہوتا۔ اس کے پوچھنے سے وہ حرام کر دی گئی اس کے سوال کے باعث۔ فرمایا ایسا شخص جس نے اپنے سوال کے ذریعے میری امت کے لیے ایک مشکل پیدا کر دی، ایک تنگی پیدا کر دی، فراخی چھوڑ کے تنگی میں میری امت کو مبتلا کر دیا، آسانی آزادی دے رکھی تھی اس کی بجائے ایک حکم معین کے ذریعے انہیں محدود کر دیا، وہ شخص میری امت میں سب سے بڑا مجرم ہے۔ اب اندازہ کریں، حکم شریعت کا دیا جا رہا ہے، آیت قرآنی آ گئی اس کے نتیجے میں، حدیث نبوی آ گئی، حرمت آئی تو اللہ کے رسول کے ذریعے آئی، جبر سے کسی نے جبرن نہیں کر دی، اللہ کے رسول کے حکم سے بنی۔ مگر آقا علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جب خاموشی تھی تو میری امت کے لیے آسانی تھی، آزادی تھی، ایک اسپیسیفک سوال کے نتیجے میں جب آزادی سلب ہو گئی اور وہ چیز پروہیبٹڈ ہو گئی، فوربیڈن ہو گئی، ممنوع کر دی گئی، اب اس کو نہ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کھانے کی چیز ہے تو نہ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو آسانی تنگی میں بدل گئی، ایک آزادی تھی محدود ہو گئی آزادی ان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ، اس کو امام بخاری نے بھی کتاب الاعتصام میں روایت کیا ہے، کثرت سوال کی ممانعت کے باب میں، اور امام مسلم نے بھی کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے، باب و توقیر ہی و ترک و اکثار سوال ہی۔ اس کے بعد آگے ایک اور حدیث آتی ہے، ہاں یہ وہی ماعز بن مالک کا جو واقعہ ہے، اس پر ایک اور حدیث جسے امام مسلم نے اپنے طریق سے حدیث صحیح کے طور پہ روایت کیا، اور اس کے راوی ہیں صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ماعز بن مالک کی جو حدیث ہے رجم کی، اسی کے باب میں ایک دو قول اور آ گئے ہیں، اور ایمان افروز بات ہے آقا علیہ السلام نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ ماعز بن مالک کو جب رجم کی سزا دی جا چکی، ایگزیکیوشن ہو گئی جب سزا کی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام مسلم نے پھر کتاب الحدود میں اس کو تخریج کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے ہمارے اندر، ہماری مجلس میں بیٹھ گئے، ہم خاموش بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لا کے تشریف فرما ہوئے ہمارے اندر درمیان بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے فقال استغفروا لماعز بن مالک، آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم سب ماعز بن مالک کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اب اندازہ کیجیے، ماعز بن مالک کی بخشش کے لیے دعا کرو، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، تو سارے صحابہ نے حضرت ماعز بن مالک کی بخشش و مغفرت کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بخشش کی دعا کی۔ اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لواسعتہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ماعز بن مالک نے اتنی بڑی توبہ کی، گناہ تو کیا ہی تھا اس نے گناہ کبیرہ، مگر اس کے بعد اس نے اتنی بڑی توبہ کی کہ اگر ایک امت پر، ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی قوم پر، یعنی ہزاروں لوگوں پر مشتمل یا سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ایک توبہ ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ان کو اندازہ کیجئے اتنی بڑی توبہ کی آقا علیہ السلام نے اس کے لیے یہ فرمایا۔ اسی طرح اسی ماعز بن مالک ہی کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں ہے کہ
وہ کسی اور شخص کے حوالے سے یہ واقعہ ہے. ایک اور جوان تھا. مختلف محدثین نے، شارحین نے اس کو الگ بیان کیا، کسی نے اسی کے تحت بیان کیا. تاہم حدیث میں لفظ ماعز بن مالک کا نہیں آیا، لفظ آیا کسی شاب کا، کوئی جوان تھا. اس پر حد رجم جاری ہوئی، اور حد رجم کے بعد جب رجم کی حد لگ گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، کوئی شخص آیا، اس نے آ کر اس کے بارے میں پوچھا. جب پوچھا تو صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ان ھذا یسأل عن الخبیث، کہ یہ شخص اس خبیث شخص کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے. کسی ایک نے یوں کہہ دیا کہ یہ جو شخص آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث کے بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے وہ کون ہے. آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی، فرمایا خبردار اس کو خبیث مت کہو، جسے گناہ کبیرہ کی سزا دی جا چکی ہے. فرمایا خبردار، لہو اطیب عند اللہ من ریح المسک، خدا کی قسم وہ اللہ کے ہاں تم اسے خبیث کہہ رہے ہو، ناپاک کہہ رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر اس کی خوشبو ہے. کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر اس کی خوشبو ہے. فانصرفنا مع الشیخ، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم وہ جو بوڑھا شخص تھا اس کے ساتھ اس کی طرف اس کو لے گئے. فاذا ہوا ابوہ، تو حقیقت میں وہ اس کا والد تھا، اس جوان کا اس کا والد تھا. تو پھر اس نے ہمیں مدد کی، اور آقا علیہ السلام کے حکم پر اس کی مدد کے ساتھ ہم نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کا دفن کیا، اور پھر آگے اس کی نماز جنازہ اور معاملات مکمل کی. سنن ابی داؤد نے اس کو ماعز بن مالک ہی کے باب میں اس کو روایت کیا ہے. کتاب الحدود باب و رجم ماعز بن مالک کے باب میں دخل کیا. اس وجہ سے وہ لفظ ماعز بن مالک متن حدیث میں نہیں آیا، مگر امام ابو داؤد کے اس باب کے تحت وہ ماعز بن مالک ہی کا واقعہ لگتا ہے. اور اس حدیث کے راوی حضرت لجلاج ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس طرح ایک اور واقعہ ہے جس کو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحابی. ایک خاتون تھی، اس سے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا، اور قبیلہ جوہنیہ سے تھی وہ خاتون، جوہنیہ. تو جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی. ثم صلی علیہا فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس نے گناہ کبیرہ کا